السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے کہ آج ہماری اسٹوریز کی تھرڈ کلاس ہے، اور سیکنڈ کلاس میں تو ہم نے صلات مطلب نماز کے بارے میں پڑھا تھا، اور فرسٹ کلاس میں ہم نے اسٹوری پڑھی تھی، اور وہی اسٹوری ہم لوگ ابھی کنٹینیو کریں گے۔ اسٹوری میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کا نام پڑھا تھا، گرینڈ فادر کا نام، اور کہ وہ حضرت خدیجہ سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور انہوں نے ان کے لیے بزنس کس طریقے سے کیا، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ تو ابھی ہم لوگ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب ان کے سرونٹ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے بزنس کر کے، تو ان کے کیا امپریشنز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ ساری چیزیں ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انگلش اور اردو دونوں میں اسٹوری کو پڑھتے ہیں۔ انگلش میں ایک لائن پڑھتے ہیں، وہی سیم لائن پھر ہم اردو میں بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو اردو اچھے سے سمجھ آتی ہے اور کچھ کو انگلش، سو اسی لیے ہم دونوں کو پریفر کرتے ہیں کہ دونوں کی کلاس اچھے سے جائے۔ تو after they came back, she asked her servant about the prophet conduct. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے حضرت خدیجہ کے جو سرونٹ تھے وہ دونوں جب واپس آئے، تو حضرت خدیجہ نے اپنی سرونٹ سے پوچھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے کیسے کام کیا۔ The servant amazed by his report، جو سرونٹ تھا جو کہ غلام تھا ان کا حضرت خدیجہ کا، انہوں نے بہت اچھے سے رپلائی کیا، ان کی رپورٹ جو انہوں نے رکھی وہ بہت زیادہ امیزڈ تھی۔ انہوں نے بولا کہ دس ینگ مین از دا کائنڈسٹ آئی ہیو ایور سین۔ یہ جو ینگ مین ہے یہ بہت زیادہ کائنڈ ہے، بہت زیادہ رحم دل ہے، اور اس سے زیادہ رحم دل میں نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا۔ اینڈ ہی سیڈ ہی نیور ٹریٹڈ می ہارشلی ایز مینی ادرس ڈو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کبھی اتنا ہارشلی، اتنا بیڈلی مجھے ٹریٹ نہیں کیا جتنا باقی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ مکہ میں جو ہے نا غلام رکھنے کا رواج تھا لوگوں کے گھر میں، جیسے آج کل میڈس ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے گھر کا ہر کام کرتے تھے۔ تو جو لوگ تھے مکہ کے وہ لوگ انہیں بہت زیادہ بیڈلی، بہت زیادہ ہارشلی ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، ان کے سرونٹ نے، کہ میں جو ہوں بہت زیادہ امیزڈ ہو گیا یہ دیکھ کے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کوئی ہارشلی بہیو نہیں کیا، وہ مجھ سے بہت سافٹلی مجھ سے بات کرتے تھے، اور کوئی بھی کام ہو تو بہت زیادہ اچھے سے وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے ایک اور کوئی بہت امپورٹنٹ بات بتائی، And when we were traveling in the desert under the scorching sun, there was always a cloud following us, provide us a shade۔ کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، سن جو تھے نا، سورج، اس کی روشنی بھی دھوپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑتی تھی، جیسے کہ وہ ڈیزرٹ تھا تو وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک کلاؤڈ جو تھا وہ آپ کے سر کے اوپر ہوتا تھا، جو آپ کو شیڈ پرووائڈ کر رہا ہوتا تھا۔ اور آپ سے جو سرونٹ تھا اس نے یہ بھی کہا، تو وہ لوگ بہت زیادہ امپریسڈ ہو گئے، بہت زیادہ امیزڈ ہو گئے کہ یہ کوئی عام آدمی تو نہیں لگتا، کیونکہ اگر کوئی عام بندہ جو ہوتا ہے اس کے سر پہ کلاؤڈ تو نہیں پڑ رہا ہوتا کہ اس کو شیڈ دینے کے لیے کلاؤڈ چل رہا ہو اس کے ساتھ، تو ہاؤ از دیٹ پاسبل۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یقین کر لیا۔ اور not only that, this new employer provide to be a very good business as well۔ اور جو سرونٹ تھا اس نے بتایا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے بہت اچھا بزنس کو ڈیل کیا، اور ہمیں اس سے ڈبل پروفٹ ہوا، جتنا ہمیں پہلے ہوتا تھا اس سے ڈبل ہمیں اس بار ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آنیسٹ تھے، تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، تو اسی لیے وہ بہت زیادہ لوگ زیادہ بھی آ رہے تھے، ان سے چیزیں بھی اچھی طریقے سے خرید رہے تھے،
اور جو پیسے جو آ رہے تھے ان کے پاس وہ بھی وہ سارے انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیے کہ یہ آپ کے بزنس کے پیسے تھے. پھر حضرت خدیجہ نے بھی انہیں دیے ہوں گے آگے سے. تو یہ تھی اسٹوری. اور پھر حضرت خدیجہ جو ہے انہوں نے اپنی بہن کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے. اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ ان کے وہ ایک آرفن چائلڈ تھے، لائک نہ ہی ان کے فادر تھے، نہ ہی ان کی مدر تھی، نہ ہی ان کے گرینڈ فادر تھے. وہ اپنے انکل کے پاس رہتے تھے. تو اس بات کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انکل جو تھے ابو طالب ان سے پوچھا کہ کیا میں یہ شادی کر لوں. تو انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو ایگری کر لیا کہ یس آپ ضرور کریں، اور یہ بہت اچھی لڑکی ہے یہ وہ. تو پھر شادی ہو گئی ان کی. اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا کہ جو حضرت خدیجہ تھی وہ ایک بہت زیادہ امیر خاندان سے تھی، بہت زیادہ ان کے پاس پیسے تھے، ویلدی فیملی سے تھی. تو جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ امیری والی زندگی جی تھی. تو اس کے بعد when the prophet reached 35 years old، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 years کے تھے، it was the time of rebuilding the Kaaba. یہ ایک ایسا ٹائم تھا جب خانہ کعبہ کو پھر سے بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا. Every tribe who had graded there wanted to honor the raising the black stone. آپ کو پتہ ہے نا کہ بلیک سٹون جو ہے وہ ابھی بھی خانہ کعبہ کے بالکل وال کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس ٹائم جو ہے یہ لگانے کے لیے حجر اسود جو ہے یہ لگانے کے لیے ہر ٹرائب جو تھا، ہر قبیلہ جو تھا وہ لڑنے لگ گیا تھا کہ اس کو ہم لگائیں گے، دوسرے کہہ رہے تھے اس کو ہم لگائیں گے. تو کیونکہ اس پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نشان تھے، تو یہ بہت زیادہ مقدس تھا، بہت زیادہ عظیم پتھر تھا یہ. تو سب چاہتے تھے کہ یہ ہم رکھیں. اور the leader and men of each tribe fought against themselves claim the honor. تو جو لیڈرز تھے اور جو باقی لوگ تھے اپنے ٹرائب کے، وہ اس بات پہ لڑنے لگ گئے تھے کہ ہم یہ رکھیں گے، اور دوسرے کہتے کہ نہیں ہم رکھیں گے. تو پھر کیا ہوا کہ then senior citizen turned and he said to the people, you will listen to the first man who entered through the gate of the mosque. تو جو ہے ایک بزرگ سا، ایک بڑی ایج کا ایک بندہ آیا، ایک اولڈ مین آیا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم صرف اسی کی بات سنیں گے جو کل صبح اس مسجد کے جو گیٹ ہے اس سے پہلے اندر آئے گا. تو اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو پہلے اندر آیا وہ نہ ہی کوئی اور بلکہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی کی بات سنیں گے جو سب سے پہلے آیا. The people agreed and waited patiently at looking at the gate. تو جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کو مان لیا اور ویٹ کرنے لگے کہ کون اس دروازے سے پہلے اندر آئے گا. The first man to enter the gate was none other than the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو فرسٹ جو مین تھا، پہلا آدمی جو تھا جو اس گیٹ سے اندر آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور لوگوں نے کہا الامین، کہ سب سے پہلے تو وہی اندر آئے جو الامین ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اینڈ امین کہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ امانت دار تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے. تو لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا الامین، کہ وہی ہے جو الامین مطلب اندر آیا ہے. اور سب خوش ہو گئے کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجیشن دیتے تھے، جو ایڈوائس دیتے تھے، وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتی تھی. اس کو ہر کوئی جو ہے اس کو پیشنٹلی سن رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایڈوائس دی کہ پلیس دا اسٹون آن دا کلوتھ.
ایک کلوتھ ایک کپڑا لو اور اس کے اوپر اس بلیک اسٹون کو یعنی کہ حجر اسود کو رکھو. And then each tribe shall have the honor to lifting the stone by holding the part of a cloth. So جو بھی ٹرائب ہمارے پاس ہیں, جتنے بھی ٹرائبس ہیں ان کے جو لیڈرس ہیں وہ اس کلوتھ کے ایک ایک سائڈ کو پکڑے, ایک ایک کارنر کو پکڑے اور مل کے ہم اس کو لے کر جائیں گے اور پھر وہاں پہ پلیس کر دیں گے. The people agreed to this idea. اس آئیڈیا سے لوگ بہت زیادہ لوگوں نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ایسا ہی کر لیں گے, اور سب اس سے راضی ہو گئے تھے کیونکہ اس میں کوئی لڑائی نہیں کر رہے تھے وہ لوگ. تو اس کے بعد the stone was displaced and the rebuilding of the house was complete without further interruption. اس کے بعد جو ہے یہ سٹوری جو تھی یہ ہم نے ادھر تک پڑھنی تھی کہ جو سٹون جو ہے وہ ہم نے رکھ لیا تھا, انہوں نے رکھ لیا تھا کپڑے میں پکڑ کے جو سارے لے کر آئے تھے, لیکن جو اس کی جگہ پہ رکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. اور یہ پھر ری بلڈنگ جو تھی خانہ کعبہ کی یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. اور اب میں آپ کو ایک پکچر دکھانے لگی ہوں جو کہ یہ دیکھیں, یہ آج کل آپ نے دیکھی بھی ہوگی. جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل کارنر میں یہ لگی ہوئی ہے, اور یہ اس وقت کی لگی ہوئی تھی اور ابھی بھی یہ ادھر ہی لگی ہوئی ہے. تو یہ ہے حجر اسود, اور اس کا جو اندر سے یہ باہر سے تو اس طرح سلور کلر کا سٹیل ٹائپ کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر یہ پتھر پڑا ہوا ہے اور یہ پتھر اس طرح کا دکھتا ہے جو کہ اس کے ساتھ والی جو سلائیڈ میں ہے. تو یہ تھی ہماری سٹوری, اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں بھی ہم لوگ سٹوری پڑھیں گے. نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ نماز کا پڑھیں گے, کیونکہ ایک کلاس میں ہم لوگ کی نماز ہوتی ہے اور ایک میں ہماری سٹوری ہوتی ہے. تو اور لاسٹ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سناس پڑھتے ہیں لاسٹ میں, تو ابھی ہم لوگ واش روم جانے کے سناس پڑھیں گے. تو یہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو first of all, after getting up in the morning, we need to go to the toilet. So now we offer you a sunnahs and manners to go to the toilet and get out of it. If we take care of the sunnahs and manners, it will make Allah's happy and He reward us. جو سناز میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو سناز ہم لوگ فالو کرتے ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ریوارڈ بھی کرتے ہیں, اس کا ریوارڈ بھی دیتے ہیں, اجر بھی دیتے ہیں ہمیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ سناز کیا ہوتے ہیں؟ اوکے, میں بتا دیتی ہوں. سناس از the way that how Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم do their work. سناس جو ہے ایک ایسا طریقہ ہے کہ ویسے طریقے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے تھے, تو وہی طریقے جو ہے وہ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے. ہم نے پچھلی کلاس میں صبح اٹھنے کے وہ طریقے پڑھے تھے, اور ابھی ہم لوگ واش روم جانے کے بھی طریقے پڑھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے جانا چاہیے. کیونکہ واش روم جو ہے جیسے ہمیں پتہ ہے یہ بہت گندی پلیس ہے, بہت زیادہ. یہاں پہ شیطان رہتے ہیں, شیطان کا گھر ہوتا ہے, یہ شیاطین کا اور یہ جنات کا ان کا گھر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. Wear shoes and cover your head with even you go to the toilet, because our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam do in the same way. سب سے پہلے تو ہمیں واش روم جاتے ہوئے اپنے شوز پہننے چاہیے اور اپنے ہیڈ کو کور کرنا چاہیے کسی بھی کپڑے سے, کسی بھی دوپٹے سے, اور بوائز کو کسی بھی کیپ سے یا کچھ بھی کر کے اپنے ہیڈ کو کور کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. اینڈ
اور اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے، اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھانا چاہیے. تو اس کے بعد ہمیں اینی تھنگ ود دا نیم آف اللہ ریٹن آن اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکنگ ان سائڈ دا ٹوائلٹ، بٹ اف اٹس ان سائڈ اے پاکٹ سو نو پرابلم. کوئی بھی چیز جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، کوئی بھی چیز، اینی تھنگ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، مطلب کوئی دعا ہو، تو وہ بھی ہم لوگ جو ہے نہیں لے کے جانا چاہیے ہمیں اس کو ٹوائلٹ کے اندر، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور کوئی بھی دعا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہمیں اندر نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہوتا ہے دعا میں. تو اگر کوئی پیج ہے، اس کے اوپر ہم نے کچھ لکھا ہے، اللہ کوئی دعا لکھی ہے ہم نے، یا پھر ہم نے نیمز آف اللہ یا کچھ بھی ہم نے لکھا ہے، تو اس کو ہمیں ایسے ہی واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اور اگر وہ پاکٹ میں پڑی ہے تو نو پرابلم، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس کو باہر رکھیں اور پھر وہ کریں. دیر آر سیٹنس ان دا ٹوائلٹ، so read this dua before entering the toilet so Allah will protect you from them. تو اگر ہم جب واش روم کے اندر جاتے ہیں، تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ واش روم کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے پروٹیکٹ رکھنا چاہیے. تو ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں. اور دعا یہ ہے کہ ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ او اللہ آئی سیک ریفیوج فرام آل دا وائلڈ میل اینڈ فیمیل جنس، کہ مطلب جو بھی کہ اے اللہ ہمیں پناہ دے ان جنات سے، میل ہو یا فیمیل ہو، کیونکہ جنات بھی ایز اے ہیومن ان کی بھی جینڈرس ہوتے ہیں، تو بے شک وہ میل ہو یا فیمیل جن ہو، ہمیں اس سے پناہ دے. تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ مسٹ ہے پڑھنا، تاکہ اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرے ان سے. اور ان سے بہت زیادہ بیماریاں بھی پھر پھیلتی ہیں. If you forget to pray when you entered، اگر آپ یہ دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، so pray in the heart inside the toilet, don't read it with your tongue. ہم اگر یہ دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں تو ہمیں اس کو اپنے دل میں پڑھنا چاہیے، نہ کہ پھر اونچی آواز سے اپنی ٹنگ سے، مطلب اپنی زبان کو ہلاتے ہوئے پڑھیں. تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہی نیم ہمیں وہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اندر. دعا میں بھی وہ کرنا چاہیے، اور کسی ہیومن کا نام بھی اندر نہیں لینا چاہیے. اور دعا ایک بار میں پھر سے پڑھا دیتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اینڈ اس دعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگر یاد نہیں رہتا ہمیں، تو جو ہماری ٹوائلٹ جو ہے اس کے ساتھ میں جو وال ہے ادھر ہمیں لگا دینی چاہیے، تاکہ ہم جب بھی اندر جائیں تو ہم اس کو ہمیں یاد آ جائے اور ہم پڑھ کے پھر اندر جائیں. تو اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ گیٹ ان دا ٹوائلٹ ود دا لیفٹ فٹ. جب ہم اندر جائیں تو ہمیں اپنے لیفٹ فٹ کو اندر رکھنا چاہیے، نہ کہ رائٹ فٹ کو. پہلے لیفٹ والے کو رکھنا چاہیے، اس کے بعد رائٹ والے کو. اینڈ ڈونٹ ٹاک فار نو ریزن ان دا ٹوائلٹ، بی سائلنٹ. ہمیں واش روم میں کسی بھی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس دیر خاموش رہنا چاہیے. بٹ if there is something very important, so it is right, and don't even respond to salam and azan.
جیسے کہ سلام اور اذان، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو رسپونڈ کرنا بہت ہی اجر ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پروفٹ نے اس کو بھی منع کیا ہے، اس کو بھی اوائڈ کیا ہے کہ آپ جب واش روم میں ہوتے ہو تو آپ نہ ہی سلام کرے، نہ ہی اذان کا جواب دے، نہ ہی سلام کا جواب دے اور نہ ہی اذان کا۔ تو یہ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ بھی ہمارے پروفٹ نے ہمیں منع کی ہے کہ یہ مت کیا کریں۔ اور اپنے جو ٹوائلٹ ہے ادھر خاموش رہنا چاہیے، اگر بہت ہی کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ویسے خاموش رہنا چاہیے۔ اور کم آؤٹ آف دا ٹوائلٹ وتھ اے رائٹ فٹ، اپنا رائٹ فٹ باہر رکھنا چاہیے جب بھی ہم واش روم سے باہر نکلیں، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، دعا یہ والی پڑھنی چاہیے کہ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ دعا جو ہے وہ پوری تو یہ ہے، لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو آپ صرف غفرانک بھی پڑھ سکتے ہیں، غفرانک، غفرانک، صرف یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں یہ دعا پھر سے آپ کو پڑھا دیتی ہوں، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ سو یہ دعا ہے ہماری، اور آئی ہوپ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے، اور ان سنت جو ہم نے آج پڑھے اس کو فالو کریں گے، تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے اس کا، اور ہم یہ صرف باتیں سننے کی نہیں ہوتی، جب تک ہم اس کو سن کے عمل نہیں کریں گے، یہ عمل کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ورنہ تو پھر ہم بیٹھے رہیں گے اور بس سنتے رہیں گے، عمل کرنا بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی کلاس، اور آئی ہوپ آپ کی سٹوری بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر جو سٹوری ہے وہ ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو آج ہم نے بزنس کے بارے میں پڑھا کہ کیسے وہ حضرت خدیجہ سے انہوں نے بزنس کیا، اور ان کے سرونٹ نے آگے سے کیسے رسپونڈ کیا، اور پھر جو ہے ان کی شادی کیسے ہوئی، اور یہ مکہ کی ری بلڈنگ کے بارے میں اور حجر اسود کے بارے میں یہ آج ہم نے پڑھا۔ تو یہ سٹوریز جو ہوتی نا، اس سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ میسج بھی مل رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بھی ملے نا تو ہمیں کائنڈنس کے ساتھ ملنا چاہیے، ہمیشہ آنیسٹ رہنا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، تاکہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں، اور ہمیں اگر ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں، جب ہم سچ کہیں گے نا تو اس میں ہمیں ہی فائدہ ہے۔ اور یہ تھی آج کی ہماری کلاس، اور آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔